جب سہالہ ریسٹ ہاؤس میں بھٹو شیخ مجیب الرحمان کے کمرے میں داخل ہوئے تو مجیب ان کو دیکھ کر چونک گئے اور پوچھا کہ بھٹو تم یہاں کیسے، تم کو کس نے اجازت دی؟ جس پر بھٹو مرحوم نے کہا کہ وہ اس وقت چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے۔ جس پر شیخ صاحب نے کہا کہ تم کیسے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے ہو؟ جس پر بھٹو نے بتایا کہ مشرقی پاکستان ہندوستان نے فتح کر لیا ہے اور یحییٰ کو اتار کر میں نے خود اقتدار سنبھال لیا ہے۔ یہ سن کر شیخ مجیب ایک دم اچھل کر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ جب بھٹو نے ان کو یقین دلا دیا کہ ایسا ہو چکا ہے تو شیخ صاحب نے کہا کہ میں اکثریت کا منتخب لیڈر ہوں، تم تو شکست خوردہ ہو، تم کیسے وزیر اعظم بن سکتے ہو؟ یہ میرا حق ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بھٹو سے مطالبہ کیا کہ ان کو ٹی وی اور ریڈیو پر لے جاؤ، وہ ابھی اپنی قوم سے خطاب کرتے ہیں۔ مشرقی پاکستان اس طرح پاکستان کا حصہ ہی رہے گا، ہندوستانی فوج کو نکال دیا جائے گا۔ اس موقع پر بھٹو نے مبہم سا جواب دیا۔ اس کے بعد شیخ مجیب دھڑام سے بستر پر بیٹھ گئے اور بھٹو سے کہا کہ زلفی تم نے وہ کر دکھایا جو تم کہا کرتے تھے کہ ادھر ہم ادھر تم، اب تم خوش ہو؟ بھٹو جب شیخ مجیب سے ملاقات کرنے کے بعد چلے گئے تو شیخ مجیب نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا اور بار بار میز پر مکے مارنا شروع کر دیے۔ شیخ مجیب ساری رات روتے رہے اور ان کی حرکات اور سکنات کو ریکارڈ کرنے والی آپریٹر نے بتایا شیخ مجیب سجدے میں گر کر روتے ہوئے بنگالی میں ساتھ ساتھ یہ الفاظ بولتے جا رہے تھے کہ یا اللہ یہ تو میں نے کبھی نہ چاہا تھا، اے اللہ میں نے یہ تو کبھی نہیں چاہا تھا۔ پاکستان کے ایک عظیم سپوت مرحوم بریگیڈیئر حیات خان جن کا ضلع سوابی سے تعلق تھا، ان کا کہنا تھا کہ وہ مشرقی پاکستان میں جیسور اور کھلنا کے محاذ کی کمان سنبھالے ہوئے تھے کہ ان کو حکم آیا کہ ہتھیار ڈال دو۔ وہ حیران رہ گئے کیونکہ وہ تو پیش قدمی کر کے ہندوستان کے علاقے میں گھس چکے تھے اور مزید پیش قدمی جاری تھی۔ ایسی حالت میں انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا تھا۔ حقائق یہ کہتے ہیں کہ مشرقی محاذ پر پاکستان کو شکست نہیں ہوئی تھی۔ سردار شوکت حیات نے بتایا کہ سقوط مشرقی پاکستان کے تھوڑے عرصے بعد کوالالمپور میں بنگلہ دیش کے سفارت خانے میں شیخ مجیب نے ڈھاکہ سے آ کر سردار شوکت سے علیحدگی میں ملاقات کی تھی۔ سردار شوکت کے بقول اس ملاقات میں وہ سردار شوکت کو دیکھ کر رو پڑے تھے۔ سردار شوکت حیات نے کافی تفصیل سے ملاقات کا ذکر کیا ہے، تاہم انہوں نے بتایا کہ شیخ مجیب نے بتایا کہ ان پر ہندوستان کا بہت بڑا دباؤ ہے اور وہ اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شیخ مجیب نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ ان کی زندگی میں پاکستان کے کسی حامی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، جس کے بعد شیخ مجیب نے عام معافی کا اعلان بھی کیا تھا، مگر اب ان کی صاحبزادی حسینہ واجد ہندوستان کی ایما پر پاکستان کے حامیوں کو سولی پر لٹکا رہی ہے۔ شیخ مجیب نے سردار شوکت سے کہا تھا کہ وہ بھٹو سے کہیں کہ ان کو ہندوستانی بنیوں سے نجات دلائیں اور براہ راست بنگلہ دیش کے ساتھ تجارت کریں۔ جہاں تک سقوط ڈھاکہ کا تعلق ہے تو آج بھی پوری قوم اس پر اصرار واقعہ کی کھوج میں ہے کہ اس کے ذمہ داروں کا تعین کیوں نہیں ہو سکا۔ سقوط مشرقی پاکستان کی اصل سازش کیا تھی اور اس کے کرداروں کو مقام عبرت تک کیوں نہیں پہنچایا گیا؟